دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی اور سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گروپ میغراج گروپ ان تمام احباب کی جانب سے حضرت مولانا کو صافہ باندھا جائے گا اور پھول ہار پیش کیا جائے گا۔ بہت سارے احباب کی جانب سے یہاں پر ہدایہ آئے ہوئے ہیں۔ الحاج جمیل سیٹھ زر والے کی طرف سے ایک ہدیہ آیا ہے، وہ مفتی صاحب کے ہاتھوں اور حاجی صاحب ہوں تو وہ آ جائیں، ان کے ہاتھوں یہ ہدیہ دیا جائے گا۔ شفیق رانا صاحب جو ہے وہ حضرت مولانا کا استقبال کریں گے، تشریف لے آئیں پھول ہار کے ذریعے سے۔ مالیگاؤں کلب کی طرف سے حضرت کو دیا جا رہا ہے۔ آئی ہے حاجی عبداللطیف کی جانب سے ایک جوڑا کپڑا ہے، اور الحاج محمد ہارون، جاوید ٹیلر، بابو پہلوان، ان کی جانب سے بھی سب اٹھا کے دیتے جانا مولانا کو، سب دے۔ حاجی ریاض سیٹھ برف والے کی جانب سے، ایوب کی جانب سے، انور بھائی انصار کپڑے والے کی جانب سے، یہ تمام لوگوں کی طرف سے حضرت مولانا کو ہدایہ دیے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اس کو قبول کر رہے ہیں۔ بھائی استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے مؤذن صاحب کے لیے بھی ایک ہدیہ ہے، وہ بھی آ کر لے جائیں۔ یہ ہمارے لیے بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہ بہت اہم موقع ہے۔ اب میں جو اعلان کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم اعلان ہے، بھائی اطمینان رکھیے، اطمینان سے بیٹھیے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا جنہوں نے ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا، ہمیں پروان چڑھایا، ہماری رہنمائی فرمائی، ایک زمانے تک ہماری سرپرستی کرتے رہے، آج ہم لوگ شہر دھولیا سے آنے والے مولانا سعید صاحب کے بھتیجے جمیل سر اور انگلو اردو ہائی اسکول کے اساتذہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا کی طویل خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرسٹیان مسجد، مصلیان نئی مسجد، اراکین مدرسہ فیضان القرآن، ڈاکٹر عامر کا گروپ، انجم گروپ، عرفان گروپ، حاجی طفیل احمد گروپ، میغراج گروپ، اسی طریقے سے اہلیان محلہ، مخیران حضرات کا حضرت امام صاحب سے عقیدت و محبت کا عالم یہ تھا کہ جب ہم نے ان کے سامنے دعوت نامے کو پیش کیا، بے شمار احباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی کہ میں تجھ کو بہادر کر دوں، میں احمد صاحب کا یہ اعزاز کر رہے ہیں اور ان کو بہتر طریقے سے
رخصت کر رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی قدردانی کر رہے ہیں، ان کی خدمات کی قدردانی کر رہے ہیں۔ میں بھی امامت کے دور سے گزر چکا ہوں، مدرسے کی مدرسی سے بھی میرا سابقہ ہے۔ شہر کے علماء، ائمہ، مدارس کے مدرسین اور معلمین، ان لوگوں کے حالات سے آپ حضرات بھی اچھی طریقے سے واقف ہوں گے کہ جہاں کسی صاحب سے ذرا سا انبن ہوئی، وہ بس ان کو نکالنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں، ناقدری کر کے نکال دیتے ہیں، بالکل مزدوروں جیسا معاملہ کرتے ہیں کہ کل سے کام پہ مت آنا۔ امام صاحب کھول دیتے ہیں، بس آپ کا ختم، کل سے دوسرا امام آ جائے، لکھ کے دے دیتے ہیں، بات ختم۔ لکھ کے دینے کی بھی زحمت نہیں کہتے، زبانی ہی کہہ دیتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں کہ جب ٹانگ کھینچنے کا ایک معاملہ چل رہا ہو، ناقدری کرنے کا ایک معاملہ چل رہا ہو، تو اس مسجد کی استقبالیہ اور انتظامیہ کمیٹی، یہ لوگوں نے بہت قابل قدر کام انجام دیا۔ یہ قدر ہے مولانا سعید احمد صاحب کی، یہ قدر ہے قرآن مجید کی، یہ قدر ہے امامت کی، یہ قدر ہے معلم قرآن کی، یہ قدر ہے اس امام کی جو محلے کے دکھ درد میں شریک رہنے والا ہو، اس کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس قدردانی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ سیکھ یہاں سے ملنا چاہیے اور یہ سمجھ ملنا چاہیے کہ ہم امامت کے تعلق سے یا معلم قرآن، معلم حدیث کے اعتبار سے لوگوں کی قدردانی کرنے والے بن جائیں۔ محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے صدر محترم حاجی اقبال احمد صاحب، مقرر خصوصی مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اور صاحب اعزاز مولانا سعید احمد ملی صاحب، 31 دسمبر 2020 بروز جمعرات، مینارہ علم حافظ و عالم مولانا سعید احمد صاحب ملی۔ اثاثہ ہم لٹا دیتے ہیں، علم و فن ہو یا دولت، ہماری پیروی کرتے ہیں دانا بھی قلندر بھی۔ محبت، خلوص و عقیدت میں ڈوبی ہوئی اس بابرکت مجلس کی فضا یقیناً سوگوار سی ہے۔ شرکائے مجلس کے دل خوشی و انبساط اور رنج و غم کے حسین امتزاج سے دھڑک رہے ہیں۔ مسرت کے پرکیف لمحوں سے آخر ہم سبھی کیوں نہ سرشار رہیں۔ پنجگانہ نمازیوں، متقیوں، زاہدوں، حفاظ قرآن، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اس بامقصد مجمع کی موجودگی کو ہم اپنی دنیا و آخرت کی سرخروئی سے بھلا کیوں نہ تعبیر کریں، کیونکہ آج امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں سے ایک حافظ و عالم مولانا سعید احمد صاحب ملی کی 50 سالہ طویل امامت کی خدمات کے اعتراف کی یہ بابرکت تقریب ہے۔ یہ تقریب علماء اکرام اور صالحین کی تقریب ہے۔ اے عظیم المرتبت شخصیت، ربوبیت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر و مطہر، پاکیزگی سے گندی ہوئی اپنی خوشالحان قرت سے، اپنے اعلیٰ کردار کی ذو فشانیوں سے مسلیوں کے دلوں کو منور کرنے والے اے برگزیدہ شخص، مجھ جیسے سینکڑوں طفلان مکتب کے استاد محترم حافظ سعید احمد صاحب، آج آپ کے روبرو اخلاص سے لبریز میرے جذبات کا یہ اظہار ہے کہ جہاں مجھے خدا لم یزل کے حضور اپنی بے بذاتی و اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، تو وہیں ٹرسٹیان نئی مسجد اسلام پورہ اور انتظامیہ کمیٹی کے لیے تشکر کے احساسات بھی ہیں۔ مجھے اگر کو یہ موقع ملا کہ میں آپ کے حضور آپ کے ہی مسلیوں، عقیدت مندوں اور محبت کرنے والوں کی دلی ترجمانی کر سکوں،
मुअज़्ज़िज़ीन शहर की मौजूदगी में ये इतराफ़ है कि जब से आपने अपने नातवा कांधों पर बार इमामत संभाला, तब से आज तक आप नज़्म ज़ब्त की, तहम्मुल व बुर्ज़ुबारी की, रास्तगोई व क़नाअत की, खुददारी व इस्तिग़ना की न सिर्फ अमली तफ़सीर बने रहे, बल्कि कीज़ियों व तनाज़ों की आलूदगियों से भी अपने दामन को बचाए रखा। बुजुर्गों, नौजवानों और मुतालिकीन से हमेशा दावती नुक्ते नज़र से, फ़हम फ़िरासत की गहराइयों से और सालेह अफ़कार के ताबंदा शरारों से आप हमेशा हम कलाम रहे। आफरीन सद आफरीन तिफलान मकतब पर आपकी वाजबी सख्तियों पर कि तलबा में कुरानी इल्म के जज्बे शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए अगर नेक नियति से मुज़य्यन आपकी बारोक आँखों का हमें खौफ न होता, तो शायद आज हम कलील मुद्दतों में ख़त्म कुरान से बहरावर न हो पाते। सलाम शौक़ की सारी कहकशाएँ निछावर है आप जैसे मखमली दिल रखने वाले की हसासियत पर कि आपने न सिर्फ ऐसन तरीके से नमाजों की इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, बल्कि इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़रिए ज़रूरतमंदों के लिए समाजी कामों में भी हिस्सा लिया, नीज़ दावत व तबलीग में भी वक्तन फ़ौक्तन अपनी खिदमत देते रहे। अक़ीदतों व मोहब्बतों के हज़ार हा सलाम लहन दाऊदी से मुत्तसिफ आपकी कुशलहानी से मामूर क़िरत पर कि जहरी नमाजों व तरावीह की नमाजों में की जाते रहने वाली आपकी सहरंगेज़ क़िरत से मुसल्लिफ़ इसी मस्जिद के होकर रह गए। दाद व तहसीन के कलमात आपके हुजूर के वल्लाह क्या ही बेहतरीन तवाज़ुन के साथ आपने न सिर्फ नई मस्जिद के मिंबर और मेहराब को अपना कीमती गैर मुतनाज़ा इमामत व तदरीस का 50 साल दिया, बल्कि निहायत खुशउस्लूबी से सब्र व शुक्र की फजीलतों के साए में लहू लहब से दूर, असराब से बचते हुए अपने अहले खाना की मेहमानान किराम के हाथों ये तपासनामा दिया जा रहा है। अब मैं कारी जलीसुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी ये तपासनामा हज़रत मौलाना को दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी वक्फ़े इमामत हो गई। हज़रत मौलाना सईद अहमद मिद्दी साहब दामत बरकातहू नई मस्जिद इस्लामपुरा में मनसब इमामत के 50 साल मुकम्मल होने पर अहलिया ने शहर मालेगांव की कल्बी से बात गुजारी। नज़्म करें, कुछ शेर समाप्त करें। मरहबा, कुरान से ऐसी मोहब्बत हो गई, मरहबा कुरान से ऐसी मोहब्बत हो गई, आपकी हर सांस ही नजर इबादत हो गई। हर सदाए दिल फजा में रंग निखत हो गई, हर सदाए दिल फजा में रंग निखत हो गई, आपकी आहे सहरगाई की शोहरत हो गई। रोज़ो शब तहलील और तमजीद का एक सिलसिला, रोज़ो शब तहलील और तमजीद का एक सिलसिला, शान दस्तारे फजीलत की हिफाजत हो गई। रोज़ो शब तहलील और तमजीद का, हज़रत की सीरत आप ज़्यादा जानते हैं और दात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, उनकी सीरत है। अच्छे शेर की दात ज़रूर देना चाहिए। आप जब नात समाज फरमाते थे तो नीचे बैठकर मिंबर पर हसन बिन साबित, काब बिन मालिक वगैरह को दात देते थे। रोज़ो शब तहलील और तमजीद का एक सिलसिला, शान दस्तारे फजीलत की हिफाजत हो गई। याद है वो पंज वक्ता आपकी पाबंदियाँ, याद है वो पंज वक्ता आपकी पाबंदियाँ। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी वक्फे इमामत हो गई।
याद है वो 5 वक्त आपकी पाबंदियां, अल्लाह अल्लाह जिंदगी वफ़े इमामत हो गई, आखिरी आधी सदी तक आपकी कुर्बानियां। मुझे बताया गया कि हजरत ने कभी तूफान हो, बारिश हो, सर्दी हो, कि मौसम कितना भी शफाफ हो, आपने कभी सुस्ती और तसाहुली नहीं की। मैं उनको मुबारकबाद पेश करते हुए शेर पढ़ रहा हूँ। आखिरी आधी सदी तक आपकी कुर्बानियां, आखिरी आधी सदी तक आपकी कुर्बानियां, आपकी हस्ती मिसाले इस्तकामत हो गई, आपकी हस्ती मिसाले इस्तकामत हो गई, मिशले इखलाक से क्या। मगर उससे पहले ये कथा बता दूं कि मैंने कहा कि यार मेरी तबीयत खराब है, कहा आ जाना वरना पुकारा कर दूंगा। ये तो फकीर मोहब्बत है। हजरत मौलाना की फरमाइश पर शेर पेश कर रहा हूँ। उससे वाला का पहला भी पढ़ देता हूँ कि याद है वो 5 वक्त आपकी पाबंदी, डिसिप्लिन, नज्म सख्त ही इंसान में बहुत बड़ा, इस्लाम का बहुत बड़ा वतीरा है और मौलाना ने इसे 50 साल तक निभाया। बहुत आफरीन, बहुत मुबारकबाद, बहुत मरहबा कि आफरी आधी सदी तक आपकी कुर्बानियां, आपकी हस्ती मिसाले। याद है वो 5 वक्त आपकी पाबंदियां, याद है वो 5 वक्त आपकी पाबंदियां, अल्लाह 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 जिंदगी वक्फे में इमामत हो गई और आखिरी आधी सदी तक आपकी कुर्बानियां, आपकी हस्ती मिसाले इस्तिकामत हो गई। शुक्रिया। बहुत मेहमानान के देंगे। अभी हमने सुना इनकी खिदमत का एजाज तो कल कयामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे। हम तो सिर्फ इस मौके पर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उसी अकीदत और मोहब्बत में हमारी मस्जिद के, लेकिन हम लोगों ने ये मशवरे में तय किया था कि भाई हम सबको प्रोग्राम बताएंगे, प्रोग्राम बताएं। नजराने के लिए कोई उमूमी चंदा नहीं होगा। मैं इसकी वजाहत कर देना चाहता हूं, ये हमारे साथ अल्लाह की मदद हुई कि लोग खुद आगे बढ़े और इमाम साहब के लिए एक खतीर रस्मों का अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम हुआ और जब उस रस्मों को हमने देखा हमारे साथियों की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह की ऐसी मदद आ गई। ये उनका इजहार मोहब्बत, इजहार खुलूस है कि हमारे इन साथियों ने एक बड़ी रकम, वो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने इस प्रोग्राम को एक तहरीक की शक्ल दी है, एक पैगाम की शक्ल दी है कि पूरे शहर में, हमारे पूरे महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया में यह बात पहुंचना चाहिए कि मरने के बाद तो हर कोई एजाज करता है, इकराम करता है, लेकिन जिंदगी में भी इस तरीके का इकराम इन मुफलिसीन का होना चाहिए, मुखलिसीन का होना चाहिए, मुत्तकीन का होना चाहिए, आबिदीन का होना चाहिए, हाफिजीन का होना चाहिए, इन उलमाए किराम का होना चाहिए। मैं इंतहाई खुशी और मुसर्रत के साथ ये ऐलान करना चाहता हूं कि इन तमाम ग्रुप वालों ने मिलकर जो रकम मौलाना के नजराने के लिए जमा की है वो है 3,35,000 रुपये की रकम। आज मौलाना को नजराने के तौर पर इजहार अकीदत और मोहब्बत में अहलियान मोहल्ला की जानिब से, इदारे और कल्बे वालों की जानिब
کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار کر دے، ہمارا بیڑا پار کر دے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اس نذرانہ عقیدت و محبت کو قبول فرمائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں مہمانان کرام سے، صدر محترم سے، دیگر علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی لفافے آئے ہوئے ہیں، وہ لفافے بھی جو ہے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ مولانا سے ہم لوگوں نے، امام صاحب سے ہم لوگوں نے گزارش کی تھی کہ 2 لفظ آپ بھی کہہ دیں، تو فرمانے لگے کہ جذبات کی شدت کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا، میری ترجمانی کرتے ہوئے آپ کچھ کہہ دیں۔ امام صاحب کی طرف سے میں مسجد کی انتظامیہ، ٹرسٹیان، مصلیان کرام اور جو لوگ آج اس مجلس میں موجود ہیں اور انہوں نے امام صاحب کی جو ہے عزت افزائی کی، احترام کیا، میں امام صاحب کی طرف سے ان سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آئیے آخر میں حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی، جامعہ اشاعت العلوم چھٹمن پور، کاشف العلوم چھٹمن پور کے استاد حدیث مولانا سے بے انتہا عقیدت و محبت رکھتے ہیں، وہ رسم شکریہ ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وقال فی موضع آخر ذالک فضل اللہ یؤتیہ۔ عام دنیا کی امامت کا حاضرین جلسہ، آج کی اس نورانی عرفانی تاریخی اجلاس کے صدر محترم، موقر علماء کرام، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام، معزز ٹرسٹیان نئی مسجد اور مصلیان کرام نئی مسجد، جمیع نوجوانان اسلام، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسافرا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. جس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں اے اللہ اس مقصد کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما، اسے شرف قبولیت عطا فرما. امام صاحب کی 50 سالہ خدمات کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما کر دارین میں سربلندی، کامیابی، عزت و سرفرازی عطا کرنے کے فیصلے فرما. جن لوگوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے کوششیں کی ہیں اللہ پاک انہیں دونوں جہاں میں بہترین جزائے خیر عطا فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی شرکت کو قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کے مسئلوں کو حل کرنے کے فیصلے فرما. پروردگار عالم پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.